بھارتی ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اب حملہ صرف پاکستان پر نہیں بلکہ سعودی عربیہ پر بھی ہوگا۔ یہ انڈین ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ ہندوستان ٹائمز، دی ہندو، انڈیا ٹوڈے، ایون کہ نیو یارک ٹائم میں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ ان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں وہاں سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو بڑے مینیوٹلی دیکھ رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا انڈیا اب سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جنگ لڑے گا؟ راج ناتھ سنگھ نے تو اعلان کر دیا ہے۔ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، وہ کیسے ٹیکنیکلی بھی نہیں بلکہ لیگلی بھی یہ بات میری درست آپ کو میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن سندور جو ہے اس کو پوز کیا، لیکن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ایگریمنٹ ہے پاکستان پر حملہ، سعودی عربیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، سعودی عربیہ پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اگر لائن آف کنٹرول کے ایک طرف سے انڈیا کی جانب سے گولی چلتی ہے پاکستان کی طرف یا کوئی میزائل داغا جاتا ہے تو وہ تصور کیا جائے گا کہ سعودی عربیہ پر بھی داغا گیا ہے، وہ گولی سعودی عربیہ پر بھی چلائی گئی ہے۔ اسی طرح جو وہاں سے ایکٹ آف ٹیررزم ہوتا ہے، جو اسٹیٹ سپانسرڈ ایکٹ آف ٹیررزم، کبھی بلوچستان کی طرف سے، کبھی کے پی والی سائڈ پہ انڈیا سے جو کیا جا رہا ہے، اب وہ ایکٹ آف ٹیررزم صرف پاکستان پر نہیں بلکہ سعودی عربیہ پر بھی تصور کیا جائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ اب صرف پاکستان کا نہیں بلکہ سعودی عربیہ کا بھی ہے۔ سرکریک کا مسئلہ بھی ان کا بن چکا ہے اور سیاچین کا مسئلہ بھی ان کا بن چکا ہے۔ اور بھارت کے اس خطے میں جو ہیجمونک ڈیزائن ہے، اب اگر وہ پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف پاکستان پر نہیں، وہ سعودی عربیہ پر بھی مسلط سمجھے کیے جائیں گے۔ اس کے ریئیکشن میں مڈل ایسٹ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے ریئیکشن میں سعودی عربیہ کیا کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں جو گلف کنٹریز ہیں، جو عرب ورلڈ ہے، وہاں پر سعودی عربیہ بڑا بھائی بھی اور باپ کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ اوورآل تو تمام جہاں سنی ڈومینیٹڈ پاپولیشن ہے وہاں پر سعودی عربیہ کی بات سنی جاتی ہے۔ ہاں ٹرکی کا ایک اپنا سٹانس ہے، لیکن اوورآل میں گلف کنٹریز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر انڈیا اس طرح کی کوئی بدماشی کرتا ہے تو اس کے رد عمل میں سعودی عربیہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر سعودی عربیہ یہ کہہ دے کہ جتنے انڈینز ہیں مڈل ایسٹ میں کروڑوں کی تعداد میں، اور تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں 250-300 ارب ڈالر کی بلکہ 400 ارب ڈالر کی ریمیٹنس وہ واپس انڈیا بھیجتے ہیں سالانہ، 400 ارب ڈالر کی۔ یہ سارا کچھ اٹھاؤ، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ، قطر سے، یو اے ای سے، عمان سے، بحرین سے، اردن سے اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ کیا انڈیا یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ انڈیا اور مڈل ایسٹرن ممالک کے درمیان تقریباً 180 ارب ڈالر کی تجارت ہے۔ کیا انڈیا یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اور میں اپنے پاکستان میں رہنے والے 25 کروڑ عوام سے مخاطب ہوں آج، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ صرف ملیٹریلی کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو میری طرح اپنے ہورائزن کو، اپنے سوچنے کے زاویے کو ذرا بڑا کرنا چاہیے۔ میں بھی ناقص العقل ہوں، لیکن اس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف ملیٹریلی مضبوط ہوگا، ملیٹریلی پاکستان کو بھی دفاعی طور پر سعودی عربیہ کی طرف سے مالی امداد آئے گی، جو ایک حقیقت ہے، ہمیں حقیقتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اکنامک باسکٹ، پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی، پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی بھی اب سعودی عربیہ کی ذمہ داری ہے۔